وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں۔ ملک بھر میں کرپشن، بدعنوانیوں اور اسکیمز کو لے کر گزشتہ چند ماہ سے بڑے پیمانے پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ سرکاری سطح پر تمام محکموں میں دیمک کی طرح پھیلنے والے کرپشن کے خاتمے کے لیے سول سوسائٹی مؤثر قانون سازی کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ان کے اس مطالبے کو عوامی تائید حاصل ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں کرپشن کے خاتمے اور سخت قانون کے مسئلے پر کافی بحث کی گئی۔ بحث کے دوران دانشوروں کی اکثریت کا احساس تھا کہ محض سخت قانون سازی کے ذریعے ہی کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، بلکہ سماج کی اخلاقی رہنمائی، عوام کی ذہن سازی اور شعور بیداری بے حد ضروری ہے، جس کے ذریعے ہی ہمارے سماج اور ملک کی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹنے والے اس ناسور کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انباء وطن اس تاریخی حقیقت کو جان لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل عرب میں بے شمار برائیاں عام تھی۔ کرپشن، تجارت میں دھوکہ، حکمران اور طاقتور قبیلوں کے سرداروں کا ظلم و جبر تو ان میں بہت معمولی نوعیت کی برائیاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے قبل تقریباً 40 برس تک ایسے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ پھر نبوت کے اعلان کے بعد جہاں ایک طرف دھوکہ دہی، کرپشن، بدعنوانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سخت قوانین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور سماج کو بتائے، وہیں سماج کی اس طرح عملی تربیت کی کہ عرب کا وہ معاشرہ جو کبھی تجارتی بددیانتی، کرپشن، دھوکہ دہی کا شکار ہوا کرتا تھا، چند برسوں میں ہی ان تمام چیزوں سے پاک ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین نے ایسی حکمرانی کی مثال قائم کی اور ایسی مملکت تشکیل دی جس کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے۔ ہر طرح کے جرائم اور کرپشن سے پاک اس طرز حکمرانی کی ستائش آج غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت بابا قوم گاندھی جی سے سوال کیا گیا کہ وہ کس طرح کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ویسی ہی حکومت وہ ہندوستان میں چاہتے ہیں۔ افسوس کہ 60 سال گزر جانے کے باوجود گاندھی جی کے اس خواب کو اہل وطن پورا نہ کر سکے، بلکہ ملک اور بھی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ سماج کے ہر شعبے میں ہرس، کرپشن، بدعنوانیاں، دھاندلیاں عروج پر ہیں۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر کرپشن کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کا 1% حکمران طبقہ تو دولت کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، تو 99% غریب و متوسط عوام بے شمار معاشی مسائل کا شکار ہے۔ دراصل آج دانشور جس اخلاقی تربیت کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں وہ صرف مذہب اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی دنیا کو مل سکتی ہیں۔ آج جن ممالک میں شرعی قوانین نافذ ہیں وہاں کرپشن کی رفتار نہایت ہی سست ہے۔ اگرچہ کہ وہاں کے مسلمان عملی تربیت میں کم ہیں، پھر بھی شرعی قوانین کے نفاذ نے کرپشن کی سطح کو کم کر دیا ہے۔ اگر ہماری حکومت رشوت ستانی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے تو پھر اسے سماج کی اخلاقی تربیت کرنی ہوگی۔ دنیا بھر میں آج کرپشن فری اسٹیٹ کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، لیکن ان خوابوں کا شرمندہ تعبیر ہونا اس وقت ممکن ہے جب قوانین الہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ وہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال تربیت اور اللہ کا خوف ہی تھا کہ حاکم بھی قوم کے خادم کی طرح زندگی گزارتے تھے، خود بھوکے رہتے اور رعایا کا پیٹ بھرتے تھے۔ حکمران ہوتے ہوئے بھی خلفائے راشدین نے عام آدمی کی طرح زندگیاں بسر کی، خود نیا لباس نہیں پہنتے بلکہ غریب کو لباس عطا کرتے تھے۔
خود سرکاری مراد نہیں لیتے بلکہ عوام کو اس سے مالا مال کرتے تھے، خود بھوکے رہتے اور بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو نظر و نفس چلانے کے ایسے عملی اصول پیش کیے کہ جس کی دنیا آج بھی قائل ہے اور تا قیامت تک رہے گی۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر افسوس کہ آج کے حکمران ایسے ہیں جو خود تو خوش لباسی کے مزے اڑا رہے ہیں مگر غریب بے لباس، خود پیٹ بھر کھاتے ہیں اور عوام بھوکے ہوتے ہیں، سرکاری مراد سے اپنے اہل و عیال کو مستفید کرتے ہیں لیکن عوام کو فراموش کر دیتے ہیں، حالانکہ اسی عوام نے انہیں حکمران بنایا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ آج جو لوگ سیاسی مقاصد کے لیے دوسروں کے مہرے بن کر رشوت کے نام پر مخالف مہم چلا رہے ہیں، دراصل وہ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقی مہم تو وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چلائی جائے، اور یہ کام تادم آخر کرنا ہوگا۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیم